السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ حاصل ہوا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت تھی۔ سوال: جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب: جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور جبل زیتون کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ سوال: سال کو 12 مہینوں میں سب سے پہلے کس نے تقسیم کیا؟ جواب: سال کو 12 مہینوں میں مصریوں نے تقسیم کیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کس ماہ کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟ جواب: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کبھی نہ کرنا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال: آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب: آب سلطانی جابر بن حیان مسلمان سائنسدان نے تیار کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک 2 ہیں، احمد اور محمد۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سوال: جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب: جامع مسجد دمشق مروان بن حکم نے بنوائی۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام شہر مدینہ منورہ ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو جبل الرمات کہتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی نے سب سے پہلے آخر میں انتقال فرمایا؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دونوں سگے بھائی تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے فتح خیبر کے بعد زہر آلود گوشت کھلایا۔
سوال: گھر کو کتنا عرصہ بند رکھنے سے اس میں جنات آ جاتے ہیں؟ جواب: کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری میں بھیجا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: قربانی کے لیے بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منا کے مقام پر لے کر گئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری کیوں نہ چلی تھی؟ جواب: واللہ عالم، چھری چلاتے وقت ران کا ٹکڑا چھری اور گلے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: کتنی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ جواب: کسی بھی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا جنت کا تھا اور جنت سے آیا تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈھا جنت سے آیا تھا اس پر کس رنگ کی اون تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈھا جنت سے آیا تھا اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ سوال: عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب: عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: بقرہ عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ جواب: بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔
सवाल, किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के पाए कब तनावुल फरमाते? जवाब, उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हम कुर्बानी के गोश्त में से पाए इकट्ठे करके रख लेते थे, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन बाद तनावुल फरमाते थे। सवाल, क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल, ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं? जवाब, ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने कुर्बानी के हैं। सवाल, क्या कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ है? जवाब, कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ नहीं है। सवाल, क्या कुर्बानी और अकीका एक जानवर में साथ कर सकते हैं? जवाब, कुर्बानी और अकीका एक जानवर में नहीं कर सकते हैं। सवाल, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब, कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल, किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है? जवाब, जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।